دوستو آپ کو اس ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے ناول۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے جو انگریزی کے توسط سے اردو میں رائج ہوا۔ اس کے معنی ہیں انوکھا، نرالا، عجیب اور اچھوتا کے ہیں۔ اصطلاح میں ناول وہ قصہ یا کہانی جس کا موضوع انسانی زندگی ہو۔ ناول وہ قصہ یا کہانی جس کا موضوع انسانی زندگی ہو اور ناول نگار زندگی کے مختلف پہلوؤں کا مکمل اور گہرا مشاہدہ کرنے کے بعد ایک خاص سلیقے اور ترتیب کے ساتھ اپنے تجربات اور مشاہدات کو کہانی کی شکل میں پیش کرتے۔ ناول میں حقیقت نگاری بنیادی چیز ہے۔ فرضی، خیالی اور مافوق الفطرت باتوں سے اجتناب کیا جاتا ہے۔ دراصل ناول داستان کی ارتقائی شکل ہے۔ فنی اعتبار سے ناول کے عناصر۔ فنی اعتبار سے ناول کے عناصر درج ذیل ہیں۔ پہلا جو عنصر ہے وہ ہے کہانی۔ ناول کے لیے کہانی بنیادی چیز ہے۔ قصے کے بغیر ناول کہلانے کا مستحق نہیں۔ کہانی کی منطقی ترتیب اور اس کے تدریجی ارتقاء پر ناول کی کامیابی کا انحصار ہوتا ہے۔ تو کہانی کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ناول کے لیے کہانی بہت اہم چیز ہے۔ جو ایک کہانی قصہ ہوتا ہے اس کے بغیر ناول کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہوتا۔ اور ایک منطقی ترتیب ہوتی ہے، جس طرح سے ایک آپ لڑی پروتے ہیں تو آپ ایک ایک موتی اس میں ڈالتے ہیں، اسی طرح سے واقعات کی پوری ایک ترتیب ہوتی ہے۔ تو ایک ناول اپنی ارتقائی جو عمل ہے اس سے گزر کر پھر ایک ناول کی کہانی بنتی ہے۔ تو دوسرا اس کا اہم عنصر ہے پلاٹ۔ پلاٹ انگریزی لفظ سے مراد وہ ذہنی خاکہ جو ناول نگار کہانی کے آغاز، تعمیر، مختلف واقعات کی ترتیب، ان کے اتار چڑھاؤ اور کہانی کے تکمیل و خاتمے کے متعلق اپنے طور پر بناتا ہے۔ ناول کی عمدگی کا انحصار بڑی حد تک پلاٹ پر ہی ہے۔ پلاٹ سے اندازہ ہوتا ہے کہ ناول نگار قصے کو کس زاویے سے قارئین کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھا پلاٹ، اور اس کے بعد اس کا ایک اور اہم عنصر ہے کردار۔ کوئی بھی کہانی کرداروں کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی۔ ناول معاشرے کی عکاسی کرتا ہے، اس لیے ہر طرح کے کرداروں کی موجودگی لازمی ہے۔ ان کے افعال و اعمال اور عمل اور رد عمل سے ہی ناول کی تشکیل ہوگی۔ ایک یا دو کردار نسبتاً اہم ہوتے ہیں جنہیں مرکزی کردار کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ناول میں قدم قدم پر ضمنی کردار ملتے ہیں۔ کرداروں کو نہ تو جامد ہونا چاہیے اور نہ بے لچک۔ یک رخ کردار بے جان ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان کے افعال و اعمال، حرکات و سکنات، بول چال، عادات اور اطوار معاشرے کے عام انسانوں جیسے ہوں، ورنہ وہ قارئین کو متاثر نہیں کر سکیں گے۔ کردار کی نیکی، بدی، کامیابی و ناکامی، حسن و بدصورتی اور شجاعت و بزدلی وغیرہ میں توازن اور تناسب ضروری ہے تاکہ ناول بے کیفی اور بے رنگی کا شکار نہ ہو۔ تو دوستو یہ تھا کردار۔ اب جو اگلا عنصر ہے وہ اہم عنصر ہے انداز نظر۔ ہر ناول میں مصنف کا طرز فکر بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ ناول نگار کے ذہنی رویے سے ناول کے رخ کا تعین ہوتا ہے۔ بغیر مقصد یا غرض و غایت کے کوئی ناول نہیں لکھا جاتا۔ مقصد کی نوعیت کا انحصار ناول کے رجحان، طبیعت پر ہوتا ہے۔
کچھ ناول نگار اصلاحی مقاصد کے لیے ناول لکھتے ہیں، بعض صرف تفریح کی خاطر، اور کچھ مصنفین کا مقصد محض یہ ہوتا ہے کہ ناول کا بلند پایہ فنی نمونہ پیش کیا جائے۔ اچھے ناول کی خوبی یہ ہے کہ اس میں کسی خاص نقطہ نظر کو اس فنکاری کے ساتھ پیش کیا جائے کہ ناول کی ادبی اور فنی سطح برقرار رہے۔ تبلیغی اور اصلاحی تقاضوں کو فنی پہلو پر غالب کر دینے سے ناول کا معیار گر جائے گا۔ تو دوستو یہ تھا انداز نظر۔ تو اس کے بعد ہے جو اہم عنصر وہ ہے زبان و بیان۔ ناول کی تشکیل و تعمیر میں ناول نگار کی زبان، انداز تحریر، اسلوب بڑے اہمیت حیثیت رکھتے ہیں۔ فنی اعتبار سے ناول نگار کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ کس قسم کے الفاظ و تراکیب استعمال کرتا ہے، اس کی تشبیہات اور تمثیلات کا کیا انداز ہے، اس کے جملوں کی ساخت کیسی ہے، پھر یہ کہ مختلف کرداروں کی گفتگو کیسی ہے۔ مکالمے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ ہر کردار کی زبان سے نکلا ہوا جملہ متعلقہ کردار کی حیثیت، مزاج، عمر اور رجحانات، طبع، غرض اس کی پوری شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے۔ مکالمے کردار کی حیثیت کے مطابق سنجیدہ، عالمانہ، ظریفانہ اور برجستہ ہونے چاہئیں۔ بعض اوقات ناول نگار مختلف کرداروں کے خیالات اور افکار کو اپنی زبانی پیش کرتا ہے۔ اس طرح مکالمے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ یہ طریقہ آسان ضرور ہے مگر اس طرح ناول کی دلچسپی اور دلکشی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ زبان و بیان اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ ناول نگار قصے کی ابتدا کس انداز میں کرتا ہے۔ اگر سپاٹ، ٹھوس یا فلسفیانہ انداز میں ناول کا آغاز کیا جائے تو بہت کم قارئین اس میں دلچسپی لیں گے، اس لیے آغاز بڑا دلکش اور چونکا دینے والا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو اہم عنصر ہے وہ ہے منظر نگاری۔ داستانوں کی طرح ناول میں منظر نگاری کے رنگا رنگ مرقع ملتے ہیں۔ اچھا ناول نگار قدرتی مناظر کو مختلف واقعات کے پس منظر کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ مناظر کی رنگینی اور دلکشی سے بعض اوقات کہانی میں تنوع پیدا ہوتا ہے۔ تنوع سے مراد وسعت پیدا ہوتی ہے۔ قدرتی مناظر کے علاوہ معاشرتی تقاریب اور مختلف مواقع کے تفصیلی نقشے میں ناول کی رنگا رنگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ منظر نگاری کسی قسم کی ہو، بے ساختی اور فطری پن برقرار رہنا ضروری ہے۔ اس اعتبار سے ناول کی مناظرہ داستانوں کے مناظر سے مختلف اور بہتر ہوں گے۔ بیجا مبالغہ آرائی اور لفاظی سے منظر کا حسن اور تاثر بڑھنے کی بجائے کم ہوگا۔ تو دوستو اس کے بعد ہم جو ناول کی اقسام پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے ناول کی اقسام۔ تو ناول اپنے موضوعات، کہانی کی نوعیت اور کرداروں کے ارتقاء کے نقطہ نظر سے کئی طرح کے ہوتے ہیں، مگر انہیں مختلف اقسام میں بانٹنا آسان نہیں، کیونکہ ناول نگار لگے بندھے اصولوں کے تحت ناول نہیں لکھتا۔ اسے کسی خاص قسم کا ناول قرار دیا جائے۔ بہرحال آسانی کی خاطر ناول کی مندرجہ ذیل قسمیں قرار دی جا سکتی ہیں۔ تو پہلی قسم ہے کرداری ناول۔ جس ناول میں کہانی ایک مرکزی کردار کے گرد گھومتی ہو اور سارا تانا بانا ایک مخصوص فرد کے ارد گرد بنایا گیا ہو، کرداری ناول کہلاتا ہے۔ نذیر احمد کے ناول توبۃ النصوح اور ابن الوقت کرداری ناول ہیں۔ تو دوستو اس کے بعد ہے ڈرامائی ناول۔ ڈرامائی ناول میں واقعات کی رو تیز ہوتی ہے، تغیرات اور تبدیلیاں ایسے
تیزی سے نمودار ہوتی ہیں کہ قاری ڈرامائیت محسوس کرتا ہے۔ بہت سے نتائج توقعات کے برعکس برآمد ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھا ڈرامائی ناول۔ اس کے بعد ہے مہماتی ناول۔ اس قسم کے ناول میں ہر آن نئی مہمات سامنے آتی ہیں۔ مہماتی ناول کے کردار اپنی مرضی سے عمل اور رد عمل کے ذریعے ناول کی کینوس کو وسیع کرتے ہیں۔ ان کرداروں کو پوری آزادی ہوتی ہے کہ ایسے ناولوں میں ناول نگار قارئین کو نئی دنیاؤں کو سیر کراتا ہے۔ ایسے ناول بالعموم دلچسپ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہے واقعاتی ناول۔ ایسے ناول جن میں واقعات کی بھرمار ہو، کرداروں کے بجائے ڈھیلی ڈھالی قصہ گوئی پر زور دیا گیا ہو، واقعاتی ناول کہلاتے ہیں۔ ایسے ناولوں کا پلاٹ ڈھیلا ہوتا ہے۔ ان میں کرداروں کی جگہ واقعات کی اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ واقعات کے پھیلاؤ کے سبب قاری الجھن محسوس کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے نظریاتی ناول۔ ناول بعض اوقات کسی خاص نقطہ نظر یا نظریہ حیات کو ناول کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ اس قسم کے ناول کو فکری یا نظریاتی ناول کہا جاتا ہے۔ یہ نسبتاً دور جدید کی پیداوار ہے۔ نظریاتی ناول کے لیے ضروری ہے کہ نظریے اور فن میں تناسب اور توازن کا خیال رکھا جائے۔ اگر ناول کا فنی پہلو نظر انداز ہو جائے تو وہ واعظانہ رنگ غالب آ جائے گا، جیسے نذیر احمد کے ناولوں میں ہوا ہے۔ نظریاتی ناول لکھنا خاصا مشکل ہے۔ تو دوستو یہ تھا نظریاتی ناول۔ نیکسٹ ہے تاریخی ناول۔ تاریخی ناولوں میں تاریخ کے کسی دور کو پس منظر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات تاریخی کردار بھی سامنے آتے ہیں۔ فنی اعتبار سے بلند پایہ تاریخی ناول لکھنا آسان نہیں۔ ناول نگار کے لیے یہ اہتمام ضروری ہوتا ہے کہ تاریخی کرداروں کی شخصی عظمت، وقار اور امیج مجروح نہ ہو۔ اردو میں عبدالحلیم شرر نے تاریخی ناول لکھنے کی طرح ڈالی۔ دور جدید میں نسیم حجازی سب سے بڑے تاریخی ناول نویس ہیں۔ نیکسٹ ہے دوستو جاسوسی ناول۔ جاسوسی ناول کی بنیاد تجسس، تحیر اور اضطراب پر ہوتی ہے۔ ایسے ناولوں میں بالعموم انہونی باتیں اور فوق الفطرت کردار پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض اوقات جاسوسی ناول پر داستان کا گمان ہونے لگتا ہے۔ تو اس کے بعد ہیں دوستو اصلاحی ناول۔ معاشرتی اصلاح کے مقاصد کو پیش نظر رکھ کر لکھے جانے والے ناول تعداد میں سب سے زیادہ ملتے ہیں، مگر ان میں ناول کے فن اور تکنیک کو بالعموم نظر انداز کیا جاتا ہے۔ در حقیقت اصلاحی ناول نظریاتی ناول ہی کی ایک قسم ہے۔ ایک معیاری اصلاحی ناول لکھنا بہت مشکل اور صحیح معنوں میں ایک فنکار ہی اس سے عہدہ برا ہو سکتا ہے۔ تو نیکسٹ ہے داستان اور ناول میں فرق۔ داستان اور ناول میں فرق۔ داستان بے لگام تخیل کی پیداوار ہے، جبکہ ناول میں حقیقت سے روگردانی ممکن نہیں۔ داستان فوق الفطرت عناصر کا غلبہ ہوتا ہے، مگر ناول میں ان کا گزر بھی ممکن نہیں۔ بلا شبہ داستان میں پلاٹ موجود ہوتا ہے اور واقعات کا آغاز، اتار چڑھاؤ، ارتقاء اور انجام بھی، مگر اس میں ناول کی تکمیل، کرداروں کا تجزیہ، حقائق کی تلاش، باقاعدگی اور تناسب و توازن سے مفقود ہوتا ہے۔ داستان کی زبان میں خطابت، رنگینی، تکلف، آرائش کا غلبہ ہوتا ہے، جبکہ ناول کی زبان روزمرہ کے مطابق ہوتی ہے۔ ادبی چاشنی کے باوجود ناول کی زبان پیچیدگی اور مشکل پسندی سے پاک ہوتی ہے۔ اردو میں ڈپٹی نذیر احمد سب سے پہلے ناول نگار۔ اردو ناول کی تاریخ کے بارے میں ہم مختصراً جانیں گے۔
اردو میں ڈپٹی نذیر احمد سب سے پہلے ناول نگار مانے جاتے ہیں۔ ان کا ناول میرۃ العروس اردو کا پہلا ناول قرار دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بنات النعاش، ابن الوقت، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا نذیر احمد کے معروف ناول ہیں۔ انہوں نے مذہبی اور معاشرتی اصلاح کے لیے ناول لکھے۔ ان کے ناولوں پر مقصدیت کا غلبہ ہے، جس کے سبب ان کے ناولوں کو پڑھتے ہوئے کہیں کہیں بے لطفی اور اکتاہٹ کا احساس ہوتا ہے۔ وہ ایک بلند پایہ اور ادب اور مکالمہ نگاری کے بادشاہ تھے، مگر بعض اوقات ان کی عربیت نے تحریر کے حسن کو مجروح کیا۔ ان کے ناول اولیت کے اعتبار سے اہم ہیں، کیونکہ انہوں نے داستانوں کے فوق الفطرت فضا کو ختم کر کے حقیقی زندگی کی عکاسی کی۔ رتن ناتھ سرشار، فسانہ آزاد، جام سرشار اور کامنی وغیرہ کے نام سے چند ناول لکھے۔ ان میں سے اول الذکر زیادہ اہم ہیں۔ فسانہ آزاد سرشار کی ظریفانہ طبیعت کا شاہکار ہے۔ مرقع نگاری لاجواب ہے۔ لکھنؤ کی تصویر کشی بڑی خوبی، تفصیل اور جامعیت سے کی ہے۔ فسانہ آزاد کے مکالمے بھی عمدہ ہیں۔ اس کا بڑا عیب جو غیر ضروری پھیلاؤ ہے، جس کے سبب اس کے پلاٹ کا سراغ لگانا مشکل ہے۔ واقعات میں ربط کی کمی ہے۔ بعض نکاتوں کے نزدیک یہ ناول کے زمرے میں شمار ہی نہیں ہوتا ہے یہ ناول، مگر اس میں ناول کے آثار ضرور ملتے ہیں۔ سرشار کے ہیرو میاں آزاد پر بعض اوقات کسی داستانی ہیرو کا گمان ہونے لگتا ہے۔ سرشار کے مقابلے میں شرر اس لحاظ سے نسبتاً کامیاب ناول نگار ہیں۔ ان کے پلاٹ کا فنی اعتبار سے بہت بہتر ہے اور اردو میں تاریخی ناول کی موجد ہیں۔ مرقع نگاری میں بھی وہ بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ فردوس بری، ملک عزیز ورچنا اور منصور موہنا ان کے معروف ناول ہیں۔ ان کے ناولوں کی تعداد خاصی زیادہ ہے۔ شرر کے ناول نگاری کے مقاصد اصلاحی ہیں۔ ناول کے فن سے وہ اپنے پیشروں سے کہیں زیادہ آگاہ ہیں۔ محمد علی طیب نے شرر کی تقلید میں تاریخی ناول لکھے، مگر وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکے۔ البتہ سجاد حسین کا حاجی بغلول ایک اچھا مزاحیہ ناول ہے۔ مرزا رسوا کا امراؤ جان عطا فنی اعتبار سے ایک بلند پایہ ناول ہے۔ یہ لکھنؤ کی ایک طوائف کی کہانی ہے۔ رسوا نے لکھنوی تہذیب میں طوائفوں کے کردار اور ان کی نفسیات کی خوبصورت عکاسی کی ہے۔ انہیں فن ناول نگاری پر بڑا عبور حاصل تھا، اس لیے تکنیک کے لحاظ سے امراؤ جان عطا ایک بلند پایہ شاہکار ہے۔ رسوا نے ایک اور ناول شریف زادہ بھی لکھا۔ راشد الخیری مصور غم کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ ان کے ناول عورت کی مظلومیت کی جاندار اور دردناک تصویریں پیش کرتے ہیں۔ ان کی ناول نگاری کا مقصد اخلاقی اور اسلامی تھا۔ ان کا قلم عورتوں کی اصلاح اور فلاح کے لیے وقف تھا۔ انہیں مسلمان لڑکیوں کا سرسید کہا جاتا ہے۔ پریم چند اردو ناول نگاروں میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے میدان عمل، گودان، نرملا، بازار حسن وغیرہ کئی ناول لکھے۔ پریم چند کا نقطہ نظر اصلاحی تھا۔ انہوں نے ہندوستان کے غریب دیہاتیوں اور کسانوں کی زندگی کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ ناولوں میں پیش کیا اور قدیم روایات اور مشرقی اخلاقی قدروں کو دوبارہ زندہ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے ناولوں میں فن اور مقصد کا خوبصورت امتزاج ملتا ہے۔ پریم چند نے اردو ناولوں کے ذخیرہ سے بڑا قیمتی اضافہ کیا ہے۔ اسی دور میں مرزا محمد سعید نے یاسمین اور خواب ہستی کے نام سے اچھے ناول لکھے۔ مرزا عظیم بیگ چغتائی کے ناول خانم اور کولتار وغیرہ مزاحیہ ناول نگاری کا عمدہ نمونہ ہیں۔ اس کے بعد جو ناول لکھے گئے ان پر مغرب کے اثرات واضح معلوم ہوتے ہیں۔ ان میں کرشن چندر کا شکست، عصمت چغتائی کا ٹیڑھی لکیر اور عزیز احمد کے گریز اور ایسی بلندی ایسی پستی، آگ، شبنم، ہوس وغیرہ نمایاں ہیں۔
کرشن چندر نے بعد میں بہت سے ناول لکھے مگر فنی اعتبار سے وہ ناول نویسی کا کوئی اچھا معیار پیش نہیں کر سکے۔ سجاد ظہیر کا لندن کی ایک رات بھی ابتدائی ناولوں میں شامل ہے۔ نسیم حجازی کے ناول تاریخ اسلام کے پس منظر میں لکھے گئے، وہ اردو کے مقبول ترین ناول نویس ہیں۔ داستان مجاہد، محمد بن قاسم شاہین اور یوسف بن تاشقین ان کے شاہکار ناول ہیں۔ ان کا اسلامی شعور شرع کی نسبت زیادہ پختہ اور بیدار ہے۔ ان کے مقاصد اصلاحی ہیں۔ مقصد اور فن میں توازن کی کمی نے کہیں کہیں ان کے ناولوں کی فنی حیثیت کو مجروح کیا ہے۔ تعداد کے اعتبار سے ایم اسلم، کیسی رامپوری اور رئیس احمد جعفری نے سب سے زیادہ ناول لکھے۔ ایم اسلم عام قارئین میں بہت بے حد مقبول ہیں۔ ان کے مقاصد اصلاحی ہیں۔ مرد غازی، رقص ابلیس، اشک ندامت اور آخری رات وغیرہ ان کے قابل ذکر ناول ہیں۔ رئیس احمد جعفری کے ہاں سطحیت نمایاں ہے۔ ان دونوں ناول نگاروں کی طرح کیس رامپوری کے ناول بھی فنی اعتبار سے زیادہ بلند پایہ نہیں ہیں۔ رشید اختر ندوی کے ناول بھی اسی قسم کے ہیں۔ بانو قدسیہ، اے آر خاتون، قاسم محمود، علی اصغر چودھری، جمیلہ ہاشمی، صالح عابد حسین، اے حمید، عادل رشید، الطاف فاطمہ، بلوچ سنگھ، انور جلال، عنایت اللہ، رشیدہ رضویہ وغیرہ موجودہ دور کے نمایاں ناول نگار ہیں۔ دور حاضر میں بے شمار ناول لکھے گئے۔ ان میں شوکت صدیقی کا خدا کی بستی، قرۃ العین حیدر کا آگ کا دریا، احسن فروغی کا سنگم، شام اودھ، آبلہ دل کا، خدیجہ مستور کا آنگن، رضیہ فصیح احمد کا آبلہ پا، عبداللہ حسین کا اداس نسلیں، فضل کریم احمد فضلی کا خون جگر ہونے تک، ممتاز مفتی کا علی پور کا علی، آغا سہیل کا غبارِ کوچہ جانا اور اپندر ناتھ اشک کا بڑی بڑی آنکھیں وغیرہ زیادہ معروف ہیں۔ فنی لحاظ سے آگ کا دریا، شام اودھ اور خون جگر ہونے تک بلند پایہ اور معیاری ناول ہیں جو اردو ناول کے ذخیرے میں قیمتی اضافے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان سب میں فضلی کا فن اور مقصد دونوں لحاظ سے بے مثل شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کے خیال میں یہ ایسا معیاری ناول ہے کہ دنیا کی کسی بھی زبان کے معیاری ناول کے مقابلے میں بلا جھجک اسے پیش کیا جا سکتا ہے۔ چند نئے ناول: میرا گاؤں غلام ثقلین نقوی، بستی انتظار حسین، راجہ گدھ بانو قدسیہ، دیوار کے پیچھے انیس ناگی اور باغ عبداللہ حسین۔ معیاری ناول نویسی آسان نہیں۔ اس کے لیے جس خلوص، لگن، یکسوئی اور مہارت کی ضرورت ہے، بدقسمتی سے آج کا ادیب ان سے محروم ہے، اسی لیے اچھے ناول نہیں لکھا جا رہا۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے اور سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔